اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، وراثت کورس کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر مفتی عابد سعید ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو وراثت سے محروم رہیں گے۔ یعنی بعض اوقات ایک شخص وارث ہوتا ہے، لیکن وارث ہونے کے باوجود کوئی ایسا سبب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ وراثت سے کون کون سے افراد محروم ہو جاتے ہیں۔ جی، تو جن اسباب کی وجہ سے کوئی انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے اس کو موانع ارث کہتے ہیں۔ یعنی کچھ اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص باوجود یہ کہ وارث ہوتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اب اس کے ساتھ یہ سبب مل چکا ہے، اب یہ وارث نہیں بنے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وارث سبب وراثت کے پائے جانے کے باوجود اپنی ذات میں کسی وصف کے پائے جانے کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہوتا وہ وارث ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا سبب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وارث نہیں بن پاتا، وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اسباب کو علم وراثت میں موانع ارث کہتے ہیں، یعنی وراثت سے محرومی کے اسباب۔ تو 4 اسباب ایسے ہیں، 4 موانع ایسے ہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے جی غلامی۔ غلامی چاہے کامل ہو یا ناقص، دونوں صورتوں میں یہ وراثت سے محرومی کا سبب بنے گی۔ ایک شخص کا باپ فوت ہو گیا لیکن وہ خود کسی کا غلام ہے، تو غلام ہونا یہ ایک ایسا سبب ہے جو وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو باپ مر گیا تو بیٹے کو اس کا حصہ ملتا ہے، لیکن اگر بیٹا خود کسی کا غلام ہے تو اب غلام ہونے کی وجہ سے باپ کا حصہ اس کو نہیں ملے گا۔ اب غلامی پہلے دور میں 2 طرح کی ہوتی تھی، کامل ہوتی تھی اور ناقص ہوتی تھی۔ غلامی کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غلام یا لونڈی آقا کے مر جانے کے بعد بھی آزاد نہیں ہو، بلکہ آقا کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلام جو ہے یہ کامل غلام قرار پاتے ہیں۔ اور غلامی ناقص یہ ہوتی ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد غلام آزاد ہو جائے، جیسے یہ مدبر اور ام ولد، یہ اصل میں غلاموں کی کچھ قسمیں تھیں۔ یعنی پہلے غلاموں کا تصور تھا، غلام لونڈیاں بکتے بھی تھے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ غلام یا لونڈی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتے تھے، اور بعض غلام ایسے ہوتے تھے جو آقا کے مرنے کے بعد آزاد نہیں ہوتے تھے۔ تو جو غلام اور لونڈی آقا کے مرنے کے بعد آزاد نہیں ہوتی تھی
اس کو کہتے تھے کہ کامل غلام ہے، جس میں آپ مکاتب لے لیجئے یا عام غلام لے لیجئے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آقا کے مرنے کے بعد وہ غلام آزاد ہو جاتے تھے۔ تو یہ دو طرح کے غلام تھے، ایک مدبر وہ غلام یا لونڈی ہوتی تھی جس کو آقا نے کہا ہوتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد، اور ام ولد وہ لونڈی ہوتی تھی جس سے آقا کی اولاد پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے وراثت سے محروم ہونے کا، غلامی۔ جی، ہمارے پاس وراثت سے محرومی کا جو دوسرا سبب ہے وہ ہے قتل۔ اب یاد رکھیے کہ اگر وارث اپنے مورث کو، جیسے باپ مر جائے تو بیٹا وارث ہوتا ہے، بیٹا مر جائے تو باپ وارث ہوتا ہے، تو بیٹے نے اگر باپ کو قتل کر دیا یا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو ایسی صورت میں یہ قتل وراثت سے محرومی کا سبب بنے گا۔ تو قتل کون سا قتل وراثت سے محرومی کا سبب بنتا ہے، اس کی تفصیل اس سلائیڈ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ہر وہ قتل کہ جس کو مارد وجود میں لانے کے سبب قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو، ایسے قتل کی وجہ سے وارث مورث کی جائیداد سے محروم رہتا ہے۔ اب آگے جو ہے قتل کی آپ کو 4 قسمیں بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی 4 اقسام بن سکتی ہیں۔ پہلا ہے قتل عمد، دوسرا قتل شبہ عمد، تیسرا قتل خطا، اور چوتھا قتل بالسبب۔ تو یہ 4 قتل کی اقسام بن سکتی ہے۔ قتل عمد کیا ہے؟ قتل عمد کہتے ہیں آلات جارحہ سے قصدن کسی کو قتل کر دینا۔ تو آلات جارحہ سے مراد یہ ہے کہ ہتھیار سے، یعنی ایسے آلات، ایسے ہتھیار جو قتل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس سے اگر وارث نے مورث کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو یہ قتل عمد ہوتا ہے۔ یعنی قتل عمد کی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی کو ہتھیار سے جان بوجھ کر قتل کیا جائے۔ اب اس میں قصاص لازم ہوتا ہے اور گناہ بھی لازم ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو آلے سے، ہتھیار سے، آلہ قتل سے جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ایسے بندے کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قتل عمد ہے۔ قتل کی جو دوسری قسم بنتی ہے وہ قتل شبہ عمد ہوتا ہے۔ قتل شبہ عمد کے اندر بتا رہے کہ آلات غیر جارحہ سے، یعنی ایسے آلات جو ہتھیار نہ ہو، جو قتل کے لیے استعمال نہ ہو، ان سے کسی کو قصدن قتل کرنا، یہ قتل شبہ عمد قرار پاتا ہے۔ جیسے عام طور پر ڈنڈا ہے یا چھوٹا پتھر ہے، یہ قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب چونکہ یہ قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی نے دوسرے کو ڈنڈے مار مار کر قتل کر دیا تو یہ قتل شبہ عمد قرار پائے گا۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں قاتل گناہگار ہوتا ہے، کفارہ اور دیت لازم ہوتی ہے۔ تو دیت، چونکہ ہم لوگ علم وراثت پڑھ رہے ہیں،
دیت ایک فقہی مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ جب فقہ کے مسائل آئیں گے اس وقت ہم آپ کو بیان کریں گے کہ دیت کتنی بنتی ہے۔ تو قتل عمد میں اور قتل شبہ عمد کے اندر ان دونوں صورتوں میں وارث مورث کی جائیداد سے محروم رہتا ہے۔ تیسری قتل کی جو قسم ہے وہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا کی تعریف کرتے ہیں کسی کو آلات جارحہ یعنی ہتھیار یا آلات غیر جارحہ یعنی غیر ہتھیار کے سبب بلا قصد اور ارادے قتل کرنا ہے، یعنی انسان کا ارادہ نہیں تھا، اب چاہے اس نے ہتھیار استعمال کیا یا غیر ہتھیار استعمال کیا، قتل کا ارادہ نہیں تھا لیکن سامنے والا قتل ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ قتل خطا قرار پائے گا۔ اب اس کی مثال یہ بنے گی کہ جیسے کوئی شخص کسی جانور کو مارنا چاہتا تھا، اب اس کا نشانہ چونک گیا اور وہ گولی کسی انسان کو لگ گئی، تو ایسی صورت میں وہ مر گیا، تو یہ قتل خطا ہوگی۔ اس میں بھی کفارہ لازم ہوگا اور دیت لازم ہوتی ہے، اور اگر وہ قتل ہونے والا مورث تھا یعنی وارث کا حصہ دار، وہ وارث کا رشتہ دار ہی تھا، تو ایسی صورت میں وارث اس مورث کی یعنی جو قتل ہوا جائیداد سے محروم رہے گا۔ قتل کی جو چوتھی قسم ہے وہ قتل بالسبب، کہ آدمی کا قصدن کوئی ایسا سبب اختیار کر دینا جس کی وجہ سے کسی دوسرے کی موت واقع ہو جائے۔ تو اب گھر کے باہر گزرگاہ ہے، اس نے جان بوجھ کر اپنے گھر کے باہر فرض کر لے لمبی لمبی تاریں لگا دی بجلی کی، اور کوئی چلنے والا اس سے لگ کر مر گیا، تو اب یہ جو ہے قتل کا سبب ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو یہ قتل بالسبب ہے، اس میں صرف دیت لازم آتی ہے۔ یا جو شارع عام ہے، عام رستہ ہے، اس کے اندر کسی نے جان بوجھ کر گڑھا کھود دیا اور کوئی شخص آیا اور اس کے اندر گر کر مر گیا، تو ایسی صورت میں یہ قتل بالسبب قرار پائے گا۔ تو تین صورتیں جس کے اندر وارث مورث کی جائیداد سے محروم رہے گا وہ کون کون سے ہے؟ قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا۔ قتل بالسبب میں وارث مورث کی جائیداد سے محروم نہیں رہے گا۔ وراثت سے محرومی کا جو تیسرا سبب ہے وہ ہے اختلاف دین، یعنی دو اشخاص کے یعنی وارث اور مورث کے دین کا مختلف ہونا۔ یہ کس طرح ہوگا؟ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو باپ مسلمان ہے، باپ مر گیا، بیٹا کافر تھا، تو یہ کافر بیٹا مسلمان باپ کی جائیداد کا وارث نہیں بنے گا۔ یا بیٹا کافر تھا، باپ مسلمان، کافر بیٹا مر گیا اور باپ مسلمان ہے، تو باپ اپنے بیٹے کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا۔ اسی طرح مرتد کے بارے میں یہی حکم ہے کہ مسلمان مرتد کا وارث بن سکتا ہے لیکن مرتد مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ چوتھی صورت جو ہے اختلاف ملک، یہ مسئلہ اصل میں غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہے۔ دو ملکوں کے رہنے والے کافر کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملتی۔ مسلمانوں کے حق میں یہ نہیں ہے۔ ایک شخص پاکستان میں رہتا ہے، اس کا عزیز وہ کینیڈا میں رہتا ہے، تو کینیڈا کے اندر اس کا اگر وارث فوت ہو جاتا ہے، مورث فوت ہو جاتا ہے، اس کا وارث پاکستان میں ہے، تو پاکستان میں موجود وارث کو اپنے مورث کی جائیداد سے حصہ ملے گا۔ لیکن یہ مسئلہ خاص طور پر غیر مسلموں کے حق میں ہے۔ اب ملک کا اختلاف کس طرح ہوتا ہے؟ جب بادشاہ اور افواج دو مختلف ہوں تو دو ملک قرار پائیں گے، وگرنہ نہیں، اور یہ صورت کفار کے ساتھ خاص ہے۔ آگے جو آخری بات کریں، دیکھیں ایک ہوگا مانع اور ایک ہوگا حاجب۔ یہ دو اصطلاحات ہیں۔ جو حجب کا پورا چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا، ابھی صرف
ہم یہاں دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ مانع اور حاجب، یہ علم وراثت کے اندر دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ لغوی اعتبار سے دونوں یہ ازرو معنی کے مترادف ہیں، ان کا معنی ایک ہے، معنی مطلب رکاوٹ، حاجب بھی معنی رکاوٹ، لیکن اصطلاح اہل فرائض میں اگر ذات میں پائے جانے والے کسی وصف کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو تو اس کو منع کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ چار چیزیں بتائیں، تو یہ ایک شخص کی ذات کے اندر کوئی سبب پایا جائے گا، اس ضابط کی وجہ سے، پائے جانے والے سبب کی وجہ سے اگر کوئی شخص وراثت سے محروم ہو رہا ہے تو اس کو منع کہیں گے، اور کوئی دوسرے شخص کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو تو اس کو حجب قرار پاتے ہیں۔ نیز موانع کی وجہ سے محروم ہونے والی اصطلاح کو اصطلاح میں محروم اور حجب کی وجہ سے محروم ہونے والے کو اصطلاح میں محجوب کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا کہ کون کون سے ایسے افراد ہیں جو وارث ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ وارث نہیں بن سکتے۔ تو چار اسباب تھے، ان اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے وارث وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔